غامدی صاحب کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جن موضوعات پر یا جن مسائل پر تنقیدی یا اجتہادی گفتگو فرمائی ہے، تو وہ اسی طرح کے موضوعات ہیں جن پر ماضی میں مستشرقین نے بات کی ہوئی ہے۔ ہمارے بر صغیر کے سر سید خان علیہ رحمہ نے، علامہ غلام محمد پرویز علیہ رحمہ نے اور دیگر متجددین نے بھی اس طرح سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں یا ان پر سوالات اٹھائے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کی فکر کے بنیادی جو ان کے سوالات دراصل انہی جدید اعتراضات سے ماخوذ ہیں، اور ان کی اصل جڑیں مسلم علمی روایت جو 1400 سال کی ہے اس کی بجائے انہی حلقوں کے اعتراضات میں ہے؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، اس کے سامنے جب بھی کوئی حقیقت، کوئی فکر، کوئی نتیجہ رکھا جاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اس نتیجے کے استدلال کا جائزہ لیتا ہے، بلکہ وہ اس کی تاریخیت سے بھی اپنے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ تاریخ کے ساتھ انسان کی دلچسپی کہ جو علوم و افکار ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی اوریجن کو جانیں، ان کا عہد بہد جائزہ لے، اس کے اندر جو ارتقاء، جو تغیر پیدا ہوا ہے اس کو سمجھے، خود چیزوں کی بنائے استدلال اور فہم اور ان کی وہ حرکیات جن میں وہ وجود پذیر ہوئی ہیں اس کو سمجھنے میں مفید اور معاون ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، ہمارے ہاں جو تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دنیا کے ہر تمدن، ہر معاشرے میں تاریخ کا مطالعہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ تاریخ کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حوادث، جو احوال آج ہمیں پیش آ رہے ہیں، اگر یہ تاریخ میں پیش آئے تو اس پر انسانوں کا کیا طرز عمل تھا، ہمارے لیے اس میں سیکھنے سمجھنے کا کیا سامان ہے۔ تاریخ ہمارے لیے ایک زندہ حقیقت اس لیے بھی بنتی ہے کہ ہم خود جب معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ سے، جیسے آپ نے ذکر کیا، علم اور فنون کا انبار لے کر دنیا میں نازل ہو جائیں۔ ہم میں سے کوئی شخص جزیرے میں آنکھ نہیں کھولتا۔ ہم ایک ماں کی آغوش فکر میں آتے ہیں، وہ ہمیں زبان سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے، معاشرت و ثقافت سکھاتی ہے، اپنا مذہب، اپنے نظریات، اپنا آدرش ہم میں منتقل کر دیتی ہے۔ پھر ہم گرد و پیش کے ماحول میں جو رائج افکار ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کا مرحلہ بہت بعد میں آتا ہے، جب انسان کے اندر تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کا کینوس وسیع ہوتا ہے، آپ کو زبانیں آتی ہیں، تو آپ مختلف علوم و فنون کا جائزہ لیتے ہیں، اس سے آپ کا ایک ورلڈ ویو بننا شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو شخص انسان کو بحیثیت انسان دیکھے گا، اگر کسی انسان کے ہاں اس طرح کا اشتباہ، اس طرح کا اشتراک، اس طرح کا اثر اپنے ماحول، اپنی معاشرت، اپنی ثقافت، تہذیب، عالم عرف، تمدن سے پیدا نہیں ہوتا، تو یہ اچنبے کی بات ہے۔ یہ ایک خرق عادت واقعہ ہے، یہ غیر معمولی حادثہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے کہ ایک انسان یکا یک وہ حقائق، وہ نظریات پیش کر رہا ہے جس کا ماخذ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو جائے تو یہ نبوت کی سب سے قوی اور سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم یہ جانتے ہو کہ میرے ہاں تدبر و تفکر، نشو و ارتقاء، تحلیل و تجزیہ، اس کا کوئی پس منظر سرے سے موجود ہی نہیں تھا، اور میں نے وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، تم نے کبھی دیکھا مجھے ان معاملات کے اندر سرگرداں رہتے ہوئے؟ یہ جو حقائق میں پیش کر رہا ہوں اس کے فکری ماخذ تم میرے اکتساب علمی میں دریافت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کی دلیل کے طور پر لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو یہ پیغمبر ہوتا ہے، اس کا اصطفیٰ ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کی زبان فیض ترجمان سے جب کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے تو وہ اس کے اکتساب پر، اس کے اشتغال علمی پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص روئے زمین پر یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو پیغمبر کی ذات والا صفات ہے کہ میں اپنے زمان و مکان سے، اپنے ماضی سے، اپنے حال سے، اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر علم کی کوئی بات پیش کر رہا ہوں۔ عالم جو ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں یا کسی اور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کسی فکر سے متاثر نہیں ہوا، کہیں سے اسے اثر نہیں لیا، تو پھر اس کو اس کے ساتھ ساتھ پیغمبری کا دعویٰ بھی کرنا چاہیے۔ غامدی صاحب کی جہاں تک بات ہے
تو غامدی صاحب کے بارے میں ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو کچھ انہوں نے فکر پیش کی ہے، یہ جو ان کے علوم اور نظریات ہیں، وہ یکا یک ان کے قلب اطہر پر نازل ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ ایک روایتی فکر کے اندر پروان چڑھنے والی شخصیت ہیں، تصوف کے ساتھ بچپن میں انہوں نے وقت گزارا ہے، اس کے بعد جو ہماری دین کی سیاسی تعبیر ہے اس میں ان کی عملی زندگی گزری ہے۔ علوم اسلامیہ کا جو پورا پس منظر ہے، جس میں یہ سارے کے سارے ابحاث، ساری کی ساری مشکلات مختلف وقتوں میں پیش آتی رہی ہیں، وہ سب انہوں نے بھی حاصل کی ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے جس عہد میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اس عہد کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو اس عہد کے بڑے نابغہ اور بڑے عبقری لوگوں نے ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جو تعبیرات رائج ہیں، اس کی ریلیونس ہمارے عہد کے ساتھ کیا بنتی ہے، اس پہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کریوسٹیز پیدا ہوتی ہیں، اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، دین کے ثبوت کی بحث پیدا ہوتی ہے علم کے پس منظر میں۔ اسی طریقے سے جو کچھ دعوے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کیا وہ مطابقت احوال کے ساتھ میل کھاتے ہیں؟ اسی طریقے سے دین کی عملی احکامات کیا آج کی دنیا میں روبہ عمل بھی ہیں؟ دین جو آپ سے مطالبات کر رہا ہے وہ کیا قابل عمل بھی ہیں؟ تو یہ ساری بحثیں مختلف زمان و مکان کے ساتھ ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے، ایک زمانے تک بادشاہت تھی، اس بادشاہت میں سرے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اختلاف رائے کریں گے، آپ کو نظام بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو عملی طور پر اس چیز سے سامنا کرنا پڑے گا کہ جو تعبیر رائج ہے اس سے آپ اختلاف کریں۔ تقلید کا اصول مان لیا گیا، علماء کے پاس جوڈیشری تھی، وہ فیصلے کرتے تھے، خود غور و فکر کا عمل ہوتا تھا۔ یہ جو آزادانہ غور و فکر ہے، حریت فکر، اسی طریقے سے یہ جو اس وقت آزادی آپ کو ملی ہے اپنے آراء کے اظہار کی، کیا یہ پہلے بھی تھی؟ تو یہ سب عوامل آپ کس دور میں کھڑے ہیں، آپ کے پس منظر میں کون سا علم ہے، آپ کے قریب عہد کے چیلنجز کیا ہیں، ان سے آپ اثر لیتے ہیں۔ پھر جن لوگوں سے آپ انسپائر ہوئے ہیں ان کا اپنا رجحان کیا ہے ان تمام مباحث کو دیکھنے کا۔ مثال کے طور پر غامدی صاحب نے اپنی کتاب مقامات میں یہ مضمون لکھا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ اس پس منظر میں کہ یہاں پر بر صغیر میں انگریز آ گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری تہذیب اور معیشت متاثر ہو گئی، بلکہ ہمارے علم کو بھی چیلنج درکار ہو گیا۔ تو اس چیلنج میں 3 رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ ہے جو مکتب دیوبند کا ہے، جس کے سرخیل جو ہیں وہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر سر سید احمد خان کے قبلے کا ہے، اور تیسرا دبستان شبلی کے علماء کا ہے۔ یہ شبلی نعمانی ہے، اس کا آغاز مولانا ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، ان کے استاد شبلی نعمانی، اسی طریقے سے مولانا حمید الدین فرائی، مولانا مودودی علیہ رحمہ، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا وحید الدین خان، یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے طرز فکر سے ان معاملات کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کی سورس آف انسپریشن کیا ہے وہ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرات نے جو چیز پیش کی، مجھے انہوں نے اپنے ابتدائی کیوریوسٹیز کو حل کرنے میں مدد کی۔ تو کسی صاحب علم کی فکر کا لٹریچر ریویو کرنا کہ اس کے جو مباحث زیر بحث ہیں وہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا ہوئے، کن لوگوں نے اس بارے میں باتیں کی ہیں، یہ بہت فطری عمل ہے۔ حادثہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں کے مولوی اور علماء جن کا بھی نیا یونیورسٹیوں کے علوم سے سامنا ہوا ہے، وہ اس لٹریچر ریویو کو خود ایسی شخصیات جن کے بارے میں انہوں نے اپنے دائرے میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ گمراہ ہیں، اور وہ ایک دائرے سے باہر دین کے باب میں غور و فکر کو ممنوعات میں شمار کرتے ہیں۔ کوئی ایسی فکر جو کسی بھی دور میں لوگوں کو متوجہ کر رہی ہو، اس کو ان گمراہ کن نظریات یا ان شخصیات جن کو خود علماء نے گمراہ قرار دے دیا ہے، اس سے مماثل قرار دے کر عوام میں متوحش کیا جائے۔ یہ جو طرز فکر ہے، یہ ہمارے جو نوخیز علماء ہیں جن کا یونیورسٹیوں میں کچھ لٹریچر ریویو سے سامنا ہوا ہے، وہ جب ماضی میں کوئی اشارات پاتے ہیں، کوئی ٹریسز دیکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ جو لٹریچر ریویو کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ علوم کے ارتقاء کو دیکھا جائے کہ انسان غور و فکر کے مراحل سے گزرتا ہے تو قلت علم، قلت تدبر کے نتیجے میں کیسے افکار نشو و ارتقاء پاتے ہیں، یہ مقصود تھا۔ اس کو آپ وہاں سے اٹھائیں اور مماثلتیں تلاش کرنا شروع کر دیں، تو یہ کام تو غامدی صاحب پر کہ سب سے پہلے قرآن مجید پہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یعنی یہی کام بعض لوگوں نے کیا قرآن مجید پہ کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو وہ تو اصل میں بائبل اور تورات کا سرقہ ہے، اس کے جو شہادتیں ہیں یا اس کے جو فکری ماخذ ہیں وہ تو وہاں پائے جاتے ہیں۔
اب کوئی ان عقل کے اندر اس سے دور کے پوچھے، لوگوں نے بھی کہا، ہاں اس دور اس دور کے لوگوں نے اس وہی دور کے لوگوں نے بھی تمنا کہا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اکتتبہا، بالکل ہاں تو اب کوئی ان سے پوچھے، ان سے آگے بڑھ کے پوچھے کہ یہ جو کتاب لانے والا ہے اس نے کیا اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پہلی دفعہ دین پیش کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے یہ دین چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو تم فکری ماخذ تلاش کر کے انکشاف کر کے ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہو، تو اس میں ہمارے لیے کون سی نئی بات ہے؟ تو یہ بات کہنا کہ گاندھی صاحب نے مثال کے طور پر جن معاملات پر گفتگو کی ہے وہ معاملات مستشرقین کے زیر بحث تھے، وہ معاملات سر سید کے زیر بحث تھے، تو بھی سر سید آپ کے نزدیک کوئی غیر انسانی مخلوق ہوگی نا، یا آپ ان کو علم کے کسی درجے پہ نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے کینوس کے اندر تو دنیا کا ہر فرد، چاہے وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو، اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں غور و فکر کی مہمیز ملتی ہے۔ سر سید اور ان لوگوں کو تو چھوڑ دیں، راہ چلتا کوئی آدمی اگر میرا ہاتھ پکڑ کے کوئی ریڑھی باندھ اور کوئی اس طرح کا خاکروب بھی مجھے کوئی توجہ دلاتا ہے کسی مسئلے پر، تو وہ بھی میرا ماخذ بن سکتا ہے کسی چیز میں غور و فکر اور انسپریشن کے لیے۔ تو یہ جو دائرے علماء نے کھینچ دیے نا کہ فلاں گمراہ ہے اور پرویز صاحب اور عبداللہ چکڑالوی، ان میں سے ہر ایک شخص کی فکر سے اصول و مبادی میں مجھے اختلاف کا حق ہے، لیکن میں ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے علم کی خدمت نہیں کی، انہوں نے سوالات نہیں اٹھائے، ان کی وجہ سے جو انسانوں کے مشترکہ مسائل ہیں اس میں انسانیت نے حل تلاش کرنے کے لیے قدم نہ آگے بڑھایا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ایک بہت ہی محدود سا ذہن چیزوں کو ٹیگ کر کے لوگوں میں متوحش کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بڑی محبت سے، خیر خواہی سے، ہمارے سب پیٹی بھائی ہیں، خاص طور پہ مولویوں پہ میرا زیادہ التفات ہوتا ہے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام اگر آپ شروع کریں گے، اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک جو ہماری خود علم کی روایت ہے، ماضی کی تراث سے، اس سے انقطاع ہو گیا ہے، اور اس انقطاع کا ایک نتیجہ ہے کہ یہ چیزیں بڑی اجنبی لگتی ہیں جب کوئی نئی بات کر دی جائے جو نئی ان کی نظر میں ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو رائج فکر سے مختلف ہو تو فوراً سے اس کے اوپر گمراہی کے لیبل لگا کے اور اس طرح سے متوحش کرنے کی چیزیں کرتی ہیں۔ پورا جو فقہ کا ہمارے ذخیرہ مرتب ہوا ہے، یعنی یہ جتنے فقہا تھے وہ کر کیا رہے تھے؟ اگر قرآن و سنت کے اندر پوری بات صحابہ کرام بیان کر کے جا چکے ہیں تو وہ یہی کرتے ہیں کہ اپنے عہد کے اندر جو ریلیونس ہے دین کی، جو معاملات کے ساتھ اس کا الحاق ہے، جو مماثل صورتحال پہ اس کا اطلاق ہے، جو علت کی توسیع ہے، جو اشتراک علت کی بنیاد پر حکم کو ممتد کرنا ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو گاندھی صاحب کے پورے ڈسکورس میں جو بحثیں دین کی پہلے دن سے جاری ہیں، امام شافعی کی زمانے سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، وہی زیر بحث ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے مختوم اور مربی جناب مولانا مار خان ناصر نے کتاب لکھی ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اس میں عہد بعہد ان مسائل کو ٹریس کر کے بتایا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے آج کے زمانے میں یہ علوم اسلامیہ کی تاریخ میں کس طریقے سے زیر بحث رہا، امام شافعی سے لے کر شاطبی تک اور شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک، اس پر لوگوں نے کیا آراء دی ہیں۔ تو علماء کو چونکہ مطالعے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس طرح کی اشتراک علت کی بنیاد پر تواحش پیدا کرنا، فکری ماخذ بیان کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بحث تو فلاں کے بھی پیدا ہو گئی، بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، پیدا ہو گئی، وہ اگر کسی عقلی ریشنل کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو اب آپ میرے پاس اگر آتے ہیں تو آپ مجھے آ کر یہ کہہ کے نہیں ڈرا سکتے کہ جو تم سوال کر رہے ہو سوال تو سر سید نے بھی اٹھایا تھا اور وہ تو گمراہ آدمی تھا، یا یہ تو فلاں مستشرق نے بھی اٹھایا تھا وہ تو گمراہ آدمی تھا۔ بھائی اس کا جو جواب میں دینے جا رہا ہوں اس کے استدلال پر آپ مجھ سے گفتگو کریں۔ میرے اندر جو سوال پیدا ہو سکتا ہے شیطانی وسوسے سے پیدا ہو گیا ہو، لیکن آپ کو میرے ساتھ جب مکالمہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے تو استدلال پہ کرنی ہے۔ اور اس پہ بھی میں ایک بات آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر سر سید احمد خان ہوں یا پرویز صاحب ہوں یا عبداللہ چکڑالوی ہوں یا کوئی بھی صاحب علم ہو، آپ کا اصولی نظام فکر ہے، اس میں اور آپ میں کہیں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے یا آپ کو اطلاقی رائے دیتے ہیں، دونوں کی بنا استدلال یکساں ہو جاتی ہے، تو اس میں کون سا عذاب اور قیامت آ جاتی ہے؟ کسی شخص نے ایک رائے دی ہے، آپ نے ایک رائے دی ہے، آپ کی رائے کا ماخذ سر سید احمد خان ہے، جس طرح ہمارے علماء کے ہاں چونکہ ماخذ کی بحث استدلال سے نہیں اٹھتی، وہ شخصیات سے اٹھتی ہے، تو ان کی یہ پرابلم ہے کہ ان کو لازماً شخصیت کے اوپر جا کے لیبلنگ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ ان سے جب سوال ہوگا کسی دین کے معاملے کے بارے میں تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ہمارے جو مناہج ڈیولپ ہوئے ہیں چار ہی ہے نا، ایک فقہی منہج ہے، سلفی منہج ہے، صوفیانہ منہج ہے، اور ایک ہمارا منہج ہے، ایک پانچواں بھی ہے منہاج عقیدت، وہ اگرچہ
جو علا کے لطائف پہ مبنی ہے، لیکن وہ بھی ایک منہج اب بن گیا ہے. تو بھئی آپ شیعوں کے منہج کو بھی تو شامل کریں نا حسین صاحب، آپ ان کو امت سے باہر رکھ رہے ہیں. آپ کو اگر بہت شوق ہے شامل کرنے کا تو سلفی منہاج میں شامل کر لیں، چونکہ ان کی مذہب کی بنیاد بھی آثار و روایاتی ہیں، تو جس طرح سلفی حضرات کی ہے تو اس میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تاہم تو علماء جس وقت فکر کو لینا جاتے ہیں تو وہاں چونکہ تقلید کا اصول مان لیا گیا تو لازماً شخصیت پیچھے کھڑی ہوگی، تو وہ غلط ٹول کو لے کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اور یہاں پر آگے کہتے ہیں دیکھو سر سید نے بات کی، سر سید کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک، نہ جاوید احمد غامدی صاحب کی اہمیت ہے، استدلال کی اہمیت ہے. وہ استدلال یا علم اور عقل کے مسلمات پہ مبنی ہوگا یا قرآن و سنت کی نصوص پہ مبنی ہوگا. نصوص کی بحث ہوگی تو ان کو سمجھنے کے کچھ فطری اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں، ان پر گفتگو ہوگی. تو یہ جو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، فلاں شخص کے ماخذ تلاش کریں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. علامہ اقبال کو آپ یہاں دیکھیے، یعنی علامہ اقبال کے ماخذ پہ تلاش کرتے کرتے اس آیت کے موضوع نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی، یہ فلاں چیز تو گوئٹے سے لیے، فلاں تو اس سے لیے. شعراء کیا دیکھیں آپ یہ معاملہ، ادیبوں کیا دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ شاعر جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ میں کی طرز پہ اگر غزل کہہ دوں تو اسد اللہ خان یہ قیامت ہے، طرز بے دل میں ریختہ کہنا. تو یہ اس کے لیے غنیمت کی بات ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جی فلاں کی زمین پہ شاعری کر دی، فلاں ان کا فکری ماخذ ہے، فلاں سے انہوں نے انسپریشن لی ہے بھائی کیا ہو گیا انسپریشن لی ہے تو آپ کی انسپریشن لینے پر پابندی عائد ہو جائے گی. ان لوگوں نے جو کیوریوسٹیز پیدا کی ہوئی ہیں زمانے میں، سماج میں، معاشرے میں، ان کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ تو سامنے مبرہن حقیقت کے طور پر کھڑی ہیں. اور اس انسپریشن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں اگر آپ اپنی فکر پہ دوبارہ سے ریوزٹ ری لرننگ کا کام نہ کریں تو پھر وہ کام ہوتا ہے جو مولوی حضرات اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کیمرے کی تصویر کو سائے کے مثل کہہ کے جائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انشورنس کو تکافل کہہ کے جائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بینک کو وکالت کہہ کے جائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو قصر بنتا ہے وہ ان ہیلوں کا بنتا ہے. اور یہ مان لیں اگر آپ کہ ایک ہے دین وہ محکم ہے اور ایک ہے دین کی فکر، اس فکر پہ ریوزٹ کا کام ہوگا. ذہین نابغہ اب آخر لوگ سوال اٹھائیں گے، ان سے لوگ انسپریشن لیں گے، اس کے نتیجے میں ان کا نظام فکر بنے گا، اس پر آپ تنقید کریں. یہ جو طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے میں اس کو کچھ سنجیدہ علمی طریقہ نہیں سمجھتا.